ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا، اللہ خالق و مالک اس بندے کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے جو دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نور مجسم خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم میں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے، اللہ اسے 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک میں نہیں رکا، آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عاشوراء کے دن محرم میں روزہ رکھے گا، اللہ خالق و مالک اس بندے کو ایک روزے کے صدقے 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10,000 فرشتوں کا، پھر آگے فرمایا 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر آگے فرمایا کہ 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ جو بندہ عاشوراء کے دن محرم میں روزہ رکھے گا، فرمایا پہلے نمبر کی کیا فرمایا کہ 10,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر فرمایا 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں جتنا ہی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حج 10,000 حج، 10,000 عمروں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی عاشوراء کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ اس کے یتیم کے سر کی ہر بال کی عوض ایک ایک درجہ بہشت میں اللہ اس بندے کا بلند فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ عاشوراء کی رات کسی مومن کو روزہ کھلوائے، اس نے روزہ رکھا تھا، اب جو اسے روزہ کھلوائے، فرمایا اس سے کیا ملے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزہ کھلوائے اس سے کیا ملے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمام امت کا روزہ کھلوایا ہے، اللہ اتنا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو اگر اس سے کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر عاشوراء کے دن اللہ سبحانہ تمام دنوں پر کیا اس دن کی بزرگی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کے دن یہ تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ دن ہے، یہ بزرگ دن ہے، اس دن پر بزرگی ہے تمام دنوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا عاشوراء کے دن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا کس دن؟ عاشوراء کے دن۔ پھر آگے فرمایا زمینوں کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، پہاڑوں کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، قلم کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، لوح محفوظ کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عاشوراء کے دن، ان کو بہشت میں داخل کیا عاشوراء کے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عاشوراء کے دن، اور فرعون غرق ہوا عاشوراء کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بلا کو دور کیا عاشوراء کے دن۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی عاشوراء کے دن، اللہ سبحانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی عاشوراء کے دن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عاشوراء کے دن، اور قیامت کا دن ہوگا عاشوراء کے دن۔ تو برادران محترم، یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کی راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے پہلے جو بندہ عاشوراء کے دن روزہ رکھے، ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے، فرمایا جو بندہ عاشوراء کے دن ایک روزہ رکھے 10,000 فرشتوں کا ثواب دیا جائے گا، 10,000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ 10,000 حج اور 10,000 عمروں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، ہر بال کے بدلے اللہ بہشت میں ایک درجہ اس بندے کا بلند فرمائے گا۔ تو برادران محترم، عاشوراء کے دن ہو سکے تو روزہ رکھنا۔ اب تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم میں سے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے جو تیسری حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابن عباس ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں عاشوراء کے دن جو بندہ روزہ رکھے گا، آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ رات کو، دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ عاشوراء کے دن نہائے، غسل کرے، فرمایا وہ بیماری سے بیمار نہ ہوگا سوائے موت کی بیماری کے۔ اللہ اس بندے کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا جو عاشوراء کے دن غسل کرے، وہ بیماری سے بیمار نہ ہوگا سوائے موت کی بیماری کے۔ اور جو کوئی عاشوراء کے دن سرما لگائے تو فرمایا اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھے گی، اور اس سارے سال میں اس کی آنکھ نہیں دکھے گی، سارا سال وہ بیمار نہیں ہوئے گا سوائے موت کی بیماری کے۔ جو غسل کرے، جو سرما لگائے، اور آگے فرمایا کہ جو کوئی عاشوراء کے دن کسی بیمار کی عیادت کرے، بیمار کو پوچھنے کے لیے جائے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی عیادت کی، تمام اولاد میں جو بیمار ہیں ان سب کو اس نے پوچھا ہے، ان سب کی عیادت کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو کہ عاشوراء کے دن ایک بار پانی پلائے، پیاسی کو پانی پلائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک بار آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی، اللہ نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔